السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورۃ الحجرات اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 انشاءاللہ عز و جل لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے ہم پڑھیں گے۔ دعائیں تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ینادون کا پکارتے ہیں آپ کو، من ورائی باہر سے، الحجراتی حجروں کے، اکثرہم ان میں اکثریت، لا یعقلون ناسمجھ ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ بنو تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضور نبی اکرم شاہ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور کیلولے کا وقت تھا۔ ان لوگوں نے حجروں سے باہر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز سے پکارنا شروع ہو گئے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف باہر آئیے، جیسے کسی کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہنے لگے کہ ان مدحنا زین، کہ ہم بنو تمیم کے لوگ وہ ہیں کہ ہم جس کی مدح کرتے ہیں اس کو بہت اونچا بنا دیتے ہیں، وَإِنَّ ذَمَّنَا شَيْءٌ، اور جس کی بدتعریفی کرتے ہیں اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس وقت حضور علیہ السلام کیلولہ فرما رہے تھے، اور کیلولہ کہتے ہیں انسان دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے، اور بعد سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1-2 گھنٹے سونا ضروری ہے۔ کیلولہ میں سونا ضروری نہیں ہے، صرف لیٹ جانا، تھوڑا ریلیکس یعنی آرام کر لینا، اس کو کیلولہ کہتے ہیں۔ عربوں میں ایک مقولہ ہے کہ تغدا تمدا تعشا تمشا، یعنی دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ، اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو چلو پھرو۔ تو رات کے کھانے کے بعد چلنا ضروری ہے، اور آج سائنس کی دنیا نے بھی کیلولے کی افادیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ریسرچ یعنی تحقیق یہی ہے کہ جو بندہ دوپہر کو تھوڑی دیر کیلولہ کر لیتا ہے اس کی صحت پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، اور اس کی قوت یادداشت بھی دوسروں کی بنسبت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے باہر سے، ان سرداروں نے، ان لوگوں نے یہ آواز دی تو حضور علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، اور حضور علیہ السلام نے جب ان کی یہ آواز سنی، وہ یہ کہہ رہے تھے ہم جس کی مدح کرتے ہیں اسے مزین کر دیتے ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں اس کو معیوب بناتے ہیں، ہم تمام عربوں سے اشرف ہیں۔ سچے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ فرمایا، اے بنی تمیم، تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدح باعث زینت ہے۔ اللہ جس کی تعریف کرتا ہے وہ مزین ہو جاتا ہے، اور اس کی ہی مذمت باعث تحقیر ہے۔ وہ جس کی مذمت کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور تم سے اشرف تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم مفاخرت کی غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ پہلے ان کا خطیب عطارد بن ابن حاجب کھڑا ہوا، اپنے قبیلے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔
اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جواب دینے کا حکم دیا۔ مکتب نبوت کا یہ تلمیذ ارشد جب لب کشا ہوا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ سہم کر رہ گئے۔ اس کے بعد ان کا شاعر زبرقان بن بدر کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھ ڈالا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو ارشاد فرمایا۔ حضرت حسان نے فی البدی ان کے مفاخر کی دھجیاں بکھیر دیں اور اسلام کی صداقت کا جھنڈا گاڑ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ اقرا کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہ ہمارا خطیب حضور کے خطیب کا ہم پلہ ہے اور نہ ہی ہمارا شاعر دربار رسالت کے شاعر سے کوئی نسبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا اور ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا۔ سارے کے سارے مشرف با اسلام ہوئے، مشرف با ایمان ہوئے، اور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام و اکرام سے انہیں مالا مال کر دیا۔ تو انہی آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں بجا لاتے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، گھر کے باہر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارتے ہیں، انہیں ادب نہیں ہے، اور جنہیں میرے محبوب کا ادب نہیں ہے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کا ادب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ حضور کے اگر دروازے پہ آتے تو پہلے خود انتظار کرتے جب تک حضور باہر تشریف نہ لے آئیں، اور اگر بہت ہی حاجت ہوتی دروازہ کھٹکانا پڑ جاتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ اتنی آواز سے دروازہ کھٹکاتے کہ زیادہ آواز اونچی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور بیٹھنے کے آداب حضور کے سامنے ان کے ایسے تھے، یوں سمجھا جاتا کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سی حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ جیسے بادشاہ کے سامنے انسان بیٹھتا ہے، اسی طرح یہ غلام اپنے آقا کے سامنے پیکر ادب و اخلاص بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اور اگر کہیں حلق مبارک کرواتے، بال اترواتے تو صحابہ وہ بال اپنے پاس رکھ کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک بھی بعض صحابہ کرام نے اور آپ کی ایک خادمہ نے جو ہے وہ نوش فرمایا۔ جب حضور نے ان سے پوچھا کہ کدھر کیا ہے، بول کدھر رکھا ہے، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو اسے نوش فرما لیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں پیٹ کی بیماریاں نہیں لگیں گی۔ تو حضور کا اتنا ادب، حضور کا اتنا احترام جو کرتے تھے، تو اصل ان کے دلوں میں جو ہے وہ اللہ نے تقویٰ ڈال دیا تھا۔ اور جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں حضور کا ادب نہیں ہے وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن کے دلوں میں حضور کا ادب نہیں ہے تو سمجھ لیں وہ پڑھا لکھا بے وقوف ہے، وہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ جسے حضور کے ادب کا علم نہیں ہے، اس کے پاس چاہے زمانے کی ساری ڈگریاں موجود ہوں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں بے عقل اور بے وقوف شخص ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔